بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ آج کا بیان انسانوں اور خدا کے تجویز کیے ہوئے راستے میں فرق کے بارے میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور سامعین کرام، اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جسے خدا نے تجویز کیا ہے، اور ایک وہ ہے جسے انسان نے بذات خود تجویز کیا۔ انسان جو بھی راستہ تجویز کرے گا وہ حالات کے سامنے رکھ کر کرے گا۔ یہ انسان حالات کے علم کے اعتبار سے بہت کچا ہے، یہاں تک کہ اپنی موت کے تعلق سے بھی اسے یہ پتہ نہیں۔ موت بڑھاپا آئے تب آئے ایسا نہیں ہے، کسی آدمی کو 2 منٹ بعد کیا ہوگا معلوم نہیں ہے۔ اب اگر انسان اپنی رائے سے زندگی بسر کرے گا تو اپنی حیثیت سے حالات کو سامنے رکھے گا، جو جیسا ہوگا ویسے ہی حالات کو سامنے رکھے گا۔ اسی طرح عالم برزخ دارالجزا ہے۔ ہر آدمی کی سوچ موجودہ حالات کے اعتبار سے اپنی حیثیت کے مطابق ہوگی۔ بعض مرتبہ موجودہ حالات کا بھی پورا علم نہیں ہوتا، جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ موجودہ حالات سے برے حالات اگر آئندہ آئے تو سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے اور اس کا حل نکالا، اور آئندہ بہت برے حالات آئے تو پھر سوچیں کہ اس طرح موت آ گئی اور موت پر حالات بہت ہی برے آئیں گے۔ رائے دہی کی رشوت سے زندگی بنتی ہے، ظلم کیا، لوٹ لیا، اعمال کی فکر نہیں کی۔ اب قبر میں آگ جلی، فرشتے پٹائی کر رہے ہیں۔ اب یہاں کوئی علاج نہیں، دنیا میں حالات کا علاج ہے، مگر یہاں تو علاج نہیں۔ عالم میں برزخ دارالجزا ہے اور دارالعمل ہے۔ اچھا کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا تو برا ملے گا۔ وہاں عمل کر نہیں سکتا، قبر کے حالات میں مشغول تھا، وہی حشر میدان قائم ہوگا۔ وہاں اور زیادہ بھیانک حالات آ گئے۔ قبر میں حساب لینے والے فرشتے تھے، حشر میں حساب لینے والے اللہ ہوں گے، اور قبر میں 3 سوال تھے اور حشر میں 5 سوال ہوں گے۔ ہر ایک کو حساب دینا ہوگا اور درمیان میں کوئی وکیل نہیں ہوگا اور کہے گا کہ اس دفتر کو کیا ہو گیا، چھوٹی سی بات بھی نہیں چھوڑی اور بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، جو کرتوت تھے سب حاضر ہو جائیں گے۔ اور موت پر ضرورتیں ختم نہیں ہوں گی، وہاں کے حالات بہت بھیانک ہوں گے، کیونکہ مختلف لائن کی تکلیف ہوں گی۔ بدن پر کپڑے نہیں، سر پر ٹوپی نہیں، پیر میں جوتا نہیں، کوئی سایہ نہیں سوائے عرش کے، اور عرش کے سائے کو حاصل کرنے والے اعمال نہیں۔ پانی کہیں نہیں سوائے حوض کوثر کے، اور اس پانی کے حاصل کرنے والے اعمال نہیں۔ اس لیے کہے گا کہ نبیوں سے کہ جلدی حساب کر لو، اور دوزخ میں گیا تو تکلیف اور بڑھی ہوئی ملے گی۔ موت پر آدمی کی ضرورتیں ختم نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑھ جاتی ہیں۔ بھوک تو زیادہ آئی، پیاس آئی تو زیادہ آئی، لذت ملی تو زیادہ ملی، اور حسن ملا تو بہت زیادہ ملا۔ سامعین کرام، موت کس کا نام ہے؟ پھر موت کس کا نام ہے؟ موت نام ہے قوت انتظام کے ختم ہونے کا۔ دنیا میں آگ لگی اور خوب بھڑکنے لگی تو آدمی انتظام کر کے بجھا سکتا ہے۔ بچھو نکلا، آدمی چلایا، پکارا، لوگ جمع ہو کر اسے ہٹا دیا، یا خود ہمت کر کے آگے بڑھا اور اس کو ختم کر دیا۔ سانپ نکلا تو لاٹھی اور ڈنڈا لے کر اس سے مدافعت کا انتظام کر لیا۔ بھوک لگی تو آدمی فکر کرے گا اور اس کا انتظام کر لے گا، اور پیاس لگی اور خود کے پاس پانی نہیں ہے تو کہیں سے فراہم کرے گا۔ سردی زیادہ لگی، لحاف لائے، سر پر اوڑھ لیا اور سردی ختم ہو گئی۔ لیکن موت پر تو قوت انتظام سب ختم ہو جائے گی، وہاں تو اب انتظام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قبر میں کوئی ڈنڈا یا لاٹھی نہیں، اعمال والا ہے تو خدا سارا انتظام کرے گا، اگر عمل نہیں ہے تو خدا کا عذاب آئے گا، تو یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب قبر میں 70 سانپ آئے، اب وہاں یا کوئی ڈنڈا نہیں جو سانپ کو دور کر دے۔ اگر کسی نے قبر میں ڈنڈا یا کوئی چھڑی رکھ بھی دیا تو قبر کا سانپ دنیا کے ڈنڈے سے دور نہیں ہوگا۔ قبر میں آگ لگی، پانی کے بریگیڈیئر پہنچ نہیں سکتے۔ اگر 2 مٹکے پانی کسی نے قبر میں رکھ بھی دیا تو دنیا کا پانی قبر کی آگ کو بجھا نہیں سکتا۔ اس کی آگ سے بھاگنے کا راستہ ہے، نہ ہی بچاؤ کی کوئی صورت ہے۔ فرشتے پٹائی کریں گے کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اور کہیں جا نہیں سکتا۔ ان تکالیف سے بچنے کا قبر میں کچھ بھی انتظام نہیں کر سکتا۔
ہاں اللہ والے اعمال کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے پر اللہ انتظام فرمائے گا۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، آئندہ جو آنے والے حالات ہیں ان کے اعتبار ہے، قوت انتظام کو استعمال کرنا ہے، خواہ وہ وقتی طور پر تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے، رشوت لینا چھوڑ دیا، آمدنی بند ہو گئی، دودھ میں پانی ملانا بند کر دیا تو آمدنی گھٹ گئی، نمازی بن گیا، گاہک کھڑے ہوئے تھے چھوڑ کر آ گیا، وہ نقصانات کو برداشت کرے گا تو اللہ اپنی قدرت سے آنے والے حالات بنیں گے۔ سامعین کرام، انسان کے سامنے زمانہ انقطاع کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ اللہ کے سامنے زمانہ تسلسل کے ساتھ ہے، انسان کے سامنے زمانہ انقطاع کے ساتھ ہے۔ 80 سال کی عمر ہے تو 80 سال ایک دم نظر نہیں آتے، خدا کے سامنے زمانہ تسلسل کے ساتھ ہے۔ سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلا زمانہ ایسا ہے جیسے آج، اور اگلا زمانہ بھی ایسا ہے جیسے آج کی طرح۔ اللہ کا جو علم ہے وہ سارے زمانے کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ قبر اور حشر میں کیا ہوگا، کون سے عمل پر زندگی بنے گی اور کون سے عمل پر زندگی بگڑے گی۔ اگلے سارے زمانے اللہ کو نظر آتے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے انسانوں سے یوں کہا کہ تیری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہو، اور اللہ کے حکم کو ہر حالت کے اندر پورا کریں۔ اللہ حکم پر عمل کرنے والے کی زندگی اللہ بنائیں گے۔ اسی طرح مشقتوں میں تکلیف جھیلنا، دیکھیں کہ کسان تکلیف کے باوجود محنت کرتا ہے، دھوپ اور بارش کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس بات کا یقین ہے کہ 1 من ڈالے گا تو کئی من نکالے گا۔ یہ ملنے والا نفع تکلیف برداشت کراتا ہے۔ تاجر کو 12 بجے کے بجائے 4 بجے کھانا پڑا، لیکن تاجر خوش ہے کیونکہ نفع مل رہا ہے، گاہک آ رہے ہیں، روپیہ حاصل ہو رہا ہے، اور یقین یہ ہے کہ روپیہ ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اللہ کے راستے میں نکلے، چلہ اور 3 چلہ لگانے پہ بھی مزہ آئے گا۔ اگر معلوم ہو جائے کہ جنت کا معاملہ ہوگا، قبر اور حشر کا معاملہ بنے گا، اللہ راضی ہوں گے، پریشانیوں اور عذاب سے بچائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ اللہ انعامات کے دروازے کھولے گا۔ اب شروع میں اللہ آزمائیں گے، اور اس آزمائش میں ہم پورا اتر گئے تو اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے پہ بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کے راستے کی بھوک، پیاس اور مشقت کو برداشت کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ رات کو اٹھ کر رونے میں بھی مزہ آئے گا، اور اللہ سے تعلق نہیں ہوا اور غیر اللہ کی طرف چلا گیا اور غلط راستے پہ چلا، اور اللہ کو چھوڑ کر پیسے کی طرف چلا تو اللہ ناکام کرے گا۔ ایک تو ہے اللہ کو چھوڑ کر پیسے کی طرف چلنا، اور ایک ہے پیسے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف چلنا۔ مقدر کا ملے گا اور آدمی آزاد بھی رہے گا، تو حرام سے لے یا حلال سے لے، اپنے مقدر کا ہی ملے گا۔ حلال راستہ اختیار کرے یا حرام راستہ اختیار کرے، مقدر ہی کا ملے گا۔ سامعین کرام، اب ذرا تقدیر کے مسئلے کو غور فرمائیے کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ آدمی کے اطمینان کے لیے ہے، تاکہ آدمی اطمینان سے اللہ کی عبادت کرے۔ روزی کا مسئلہ محنت پر نہیں، زیادہ محنت کرتا ہے۔ کلی اور کماتا ہے اور کم تھوڑی محنت کرتا ہے۔ تاجر اور کماتا ہے اور زیادہ روزی کا مسئلہ علم پر بھی نہیں رکھا۔ انگوٹھا چاپ ہے مگر روزی بہت ملی، ایسے آدمی بھی دیکھے جو پڑھے لکھے ہیں، اچھی ڈگری والے ہیں، لیکن بے پڑھے کے پاس ملازمت کر رہے ہیں، کم عقل والے کے پاس عقل والا کام کر رہا ہے اور فخر کر رہا ہے کہ مجھے نوکری حاصل ہو گئی۔ یہ ذہنی پستی ہے۔ پڑھا لکھا ہے، مقدر میں 450 ملنے کے تھے، مل رہے ہیں۔ رزق کا مسئلہ محنت پر نہیں، عقل پر نہیں، رزق کا مسئلہ مقدر پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ظاہری اسباب بھی انسانوں کو لگنا ہے۔ اسی طرح ظاہری تدبیر بھی دیکھیں کہ سوال یہ ہے کہ کتنا لگنا ہے۔ اگر ظاہری اسباب بیکار ہوتے تو ان اسباب و وسائل کے مسائل قرآن میں کیوں ہوتے؟ اس سے بھی ہم متفق ہیں، تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھنا بھی نہ چاہیے۔ ظاہری تدبیر کرنا ہے اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کتنی تدبیر کرنا ہے اور تقدیر پر کتنا بھروسہ کرنا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بتائیں گے کہ ظاہری تدبیر اتنی کہ اللہ کا حکم ٹوٹا
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹا تو مقدر کہیں ملے گا لیکن آخرت بگڑ جائے گی۔ ظاہری تدبیر میں یوں لگے کہ حکم الہی نہ ٹوٹے اور طریقہ نبی نہ چھوٹے اور تدبیر پر یقین نہ آنے پائے۔ اب ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے تدبیر کریں۔ سامعین کرام، اب ذرا ضرورت زندگی کے بارے میں بھی غور کیجیے کہ ایک نسبت حیوانی ہے اور ایک نسبت بندے کی بھی ہے۔ بندگی کرنا بھی ہمارا کام ہے، تو بحیثیت انسان ہونے کے اللہ کی بندگی کرنا زندگی کا مقصد ہے۔ کھانا کمانا مقصد زندگی نہیں ہے، ضرورت زندگی ہے۔ ضرورت زندگی میں ضرورت کے اعتبار سے لگنا ہے اور ضرورت کو مقصد بنا کر نہ لگے بلکہ مقصد ہمارا خدا کی بندگی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی امتیں تھیں اور ان پر بھی عبادت فرض کی گئی، لیکن ہم چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے یہ ذمہ داری نبوت والے کام کی بھی ہمارے ذمہ آ گئی۔ ایک طرف عبادت خود کرنا ہے، دوسری طرف عبادت کو جاری بھی کرنا ہے، کھانا کمانا بھی ہے۔ یہ سب ہے ضرورت زندگی۔ نماز، روزہ، یہ مقصد زندگی۔ دین کی محنت یہ ہے کہ وظیفہ زندگی یا مشغلہ زندگی، اور یہی ہمارا کام ہے۔ اور اب ہماری زندگی کی ترتیب یہ ہو کہ خدا کے بندے ہیں اس لیے بندگی کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اس لیے دین کی محنت کریں گے۔ ان دونوں کاموں کے بعد جو وقت بچے گا اس کو ضرورت پورا کرنے میں لگائیں گے، یعنی دین کے کام کو کام بنانا اور گھریلو مشاغل کو بقدر ضرورت کرنا۔ آج کی ہماری زندگی میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے کام کو کام بنایا اور ضرورت زندگی کو ضرورت ہی کے درجے میں رکھا، تو ان میں امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے۔ ہم میں امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، اور ہر ایک کھانے کی فکر کر رہا ہے، اتنا کوئی جانور بھی نہیں کرتا۔ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے، چرندے اور پرندے سب بے فکر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تدبیر نہ کرے، لیکن تدبیر میں غلو ہو گیا۔ اگر اللہ کا حکم ٹوٹ گیا تو تدبیر میں غلو ہو گیا، اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے تو تقدیر میں غلو ہو گیا۔ ہم کو تدبیر اور تقدیر دونوں میں ہی غلو کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، دین کے کام کو کام بنائیں۔ کھانا کمانا آج کا انسان بھی کرتا ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے دین کے کام کو کام بنایا اور کھانے کمانے کی ضرورت کے اعتبار سے کیا، اور ہم نے کھانے کمانے کا کام بنایا اور دین کا کام تبرک کے طور پہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے نتائج کیا نکلے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا کام کیا تو بعض امیر بنے اور بعض غریب بنے، سب کے سب غریب نہیں ہو گئے۔ بعض ایسے مالدار تھے کہ ویسے مالدار آج بھی نہیں ہوں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو 5 یا 6 کروڑ کے درمیان ورثہ تھا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کا ورثہ 3 کروڑ کا تھا۔ عمرو بن عاص نے قحط پڑنے پر یوں کہا کہ مصر سے مدینے کو اونٹوں کا قافلہ بھیج رہا ہوں جس پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہوگا۔ ان کی تعداد اتنی ہوگی، اجناس لدا ہوا اونٹ قافلے کا پہلا مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ انہوں نے دین کے کام کو کام بنایا تو ایسے بھی مالدار بنے۔ ہم لوگ پیسے تقسیم کرتے ہیں اور وہ لوگ علاقہ تقسیم کرتے تھے، اور بعض غریب بھی بنے اور ایسے غریب بنے کہ ان جیسا آج کوئی غریب نہیں ہوگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کفن بھی نہیں تھا، دوسرے کا دیا ہوا کفن ملا، وہ بھی چھوٹا، پیر ڈھانک کے جائیں تو سر کھلتا تھا اور سر کو ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے۔ غربت ہے تو ایسی۔ سامعین کرام، مشقت کا مکلف دیکھیے کہ مدینے میں ایک کرتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا جس میں سینکڑوں مدینے کی لڑکیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ غربت ہے تو اتنی کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں لیکن چولہا نہیں سلگتا، پانی اور کھجور سے گزارا ہوتا ہے۔ غربت آئی تو ایسی آئی، اور فراقی اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے 3000 گھرانے خرید کر آزاد کیے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 ملازموں کی تنخواہ تقسیم کیا کرتے تھے۔
ہم میں بھی بہت سے مالدار ہیں اور بہت سے غریب ان میں بھی مالدار تھے اور غریب ہیں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ رزق بقدر مقدر اور دین بقدر محنت، دین کے بارے میں مشقت کا مکلف بنایا اور دنیا کے بارے میں مقدر پر مطمئن کر دیا، اور ضرورت کے اعتبار سے رکنے کو بھی کہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے کام کو کام بنایا اور کھانے کمانے کی ضرورت کے درجے میں رکھا تو دنیا ان کو ملی۔ ہم کو بھی مقدر کی دنیا مل رہی ہے لیکن سر چڑھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے کام کو اپنا کام نہیں بنایا، بلکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا سر چڑھی ہے اسے پیر پڑی بنا دو۔ تم دنیا کے سر پر چڑھ جاؤ اور دنیا تمہارے پیر پر پڑ جائے۔ سامعین کرام، نگاہ بدلنے پر وہی نظر آئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ملاحظہ کیجئے کہ ایک سایہ دار درخت ہے اور اس کا سایہ گھنا ہے اور بہت گہرا بھی ہے۔ ماہر طبیب اس درخت کو دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ اس سے کون سی دوا بن سکتی ہے اور کس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، اس کی چھال سے کیا نکلے گا، اس کا پھل کیا کام دے گا، اور ریسرچ کرنے والا اس کی قسم اور ذات کی تحقیق کرے گا۔ بھوکا اس درخت کو دیکھے گا تو سوچے گا کہ اس کے پھل کیسے حاصل ہو سکتے ہیں تاکہ بھوک مٹے۔ تھکا ہوا مسافر جب اس درخت کو دیکھے گا تو سوچے گا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ ہے، تھکن دور ہوگی۔ کہ اللہ والا دیکھے گا تو سوچے گا یہ درخت بھی ختم ہونے والا ہے اور یہ سایہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک چھوٹے سے سیب سے اس درخت کو بنایا، ایسے ہی اس کو مٹا بھی دے گا۔ اس کے دل کے اندر آخرت کی فکر، اللہ کا یقین پیدا ہوگا اور یہ اللہ کو پہچاننے والا بنے گا۔ سامعین کرام، آپ نے یقیناً غور فرمایا ہوگا کہ انسانوں اور خدا کے تجویز کیے ہوئے راستے میں کتنا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے راستے کتنے عظیم ہیں اور انسان کے بنائے ہوئے راستوں میں کتنا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سچے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، اگر آپ کو میرا آج کا بیان انسانوں اور خدا کی تجویز کیے ہوئے راستے میں فرق کے بارے میں پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔